بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سلسلہ وار مضمون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ کی پیدائش کا. حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، لیکن بہت ہی مشکل کے بعد بڑے مشورے کیے، بہت قرے ڈالے گئے. یہ جو قرا ڈالنا ہے، قرا ڈالتے ہیں کسی کام میں، یہ قرا ڈالنا پرانی شریعتوں سے چلا آ رہا ہے. ہر شریعت کی ترتیب قرا ڈالنے کی الگ ہوتی ہے. نفس قرا ہم کہتے ہیں نا، قرا کو بے قرا ڈالو. تو ایک مسئلہ ہوتا ہے، آدمی اٹکتا ہے، وہ قرا ڈالو، چھوٹے بچے سے اٹھوا لو. تو یہ خالی ہماری شریعت میں نہیں رہا ہے، یہ پرانی شریعت، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یعنی اوپر سے چیز چلی آ رہی ہے. اذ یلقون فی الاقلام ایہم یکفل مریم. حضرت مریم کے بارے میں قرا ڈالا گیا تھا. تو میں اس کی تھوڑی وضاحت کر لوں کہ حضرت مریم کے جو ماں باپ، مریم کے والد کا نام تھا عمران، ماں کا نام تھا حنا. ان کی تو اولاد ہوتی نہیں تھی، بہت پریشان رہتے تھے کہ ہماری نسل ختم. کسی کی اولاد نہ ہو تو مطلب کہ اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے، بس وہاں آ کر تک جاتا ہے آدمی. نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے. اگر لڑکا ہے تو لڑکے سے چلتی ہے نسل، لڑکا نہیں تو لڑکی ہے تو چلو وہ چلتی ہے نسل، کہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے. تو وہ چیز جو وہ ختم ہو جاتی ہے. ان کی کیوں اولاد نہیں تھی؟ یہ حنا کی اور عمران کی تھی. بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے. ایک مرتبہ دونوں میاں بیوی باہر بیٹھے ہوئے تھے اپنا صحن میں، تو ایک چڑیا چڑی، تو ایک چڑیا جو ہے وہ اپنی بچی سے پیار کر رہی تھی، دانا ڈال رہی تھی اس کے منہ میں، اور اس کو جو ہے یعنی بوسا دے رہی تھی. اسی طریقے سے یہ بچی جو ہے یہ ماں سے پیار کر رہی تھی. تو ان کا دل بھر آیا یہ حنا کا، اور یہ کہا کہ اللہ کیسے محبت دی ہے تو نے ان لوگوں کے آپس میں، کیونکہ ماں باپ ہے دونوں اس وجہ سے، بچہ ہے یہ، کہ اللہ تو مجھے بھی دے سکتا ہے. یہ دعا ان کی قبول کی اور حمل ٹھہرا. اور حمل ٹھہرتے ہی جو پھر وہ سارے نظام، جب حمل ٹھہرا تو بہت دنوں کے بعد حمل ٹھہرا تھا، تو انہوں نے دعا مانگ لی کہ اللہ یہ بچہ جو پیدا ہوگا اس کو بیت المقدس کے لیے، ہیکل کے لیے میں وقف کروں. وقف مرکز کے لیے وقف. اس زمانے کا مرکز وہ تھا کہ مرکز میں یہ رہے گی اور وہاں دین کا کام رہے گا. جو بھی بچہ پیدا ہوگا تو وہاں چھوڑ دیں گے. اس کو قرآن میں کہا ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم. عمران کی بیوی نے جب کہا کہ جو ہے اللہ میرے پیٹ میں جو ہے میں اس کو وقف کرتی ہوں تو اس کو قبول کرنا. اب یہ حمل کا بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا، فلما وضعتها، جب بچہ پیدا ہونے کا تو یہ لڑکی پیدا ہوئی. قالت ربی انی وضعتها انثى،
ارے لوگوں نے کہا کہ پوچھا کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی، لڑکا ہے کہ لڑکی، یہ پوچھا تو کہا کہ لڑکی. اسی حالت میں دعا مانگی، رب انی وضعتها انثى، اللہ یہ تو لڑکی ہوئی ہے اور میری تمنا تو لڑکی کی تھی، لڑکی کیسے بیت المقدس کی خدمت کرے گی. اور جب یہ مریم علیہ السلام ہمیشہ یاد رکھنا کہ بعض مرتبہ بعض یتیم بچے بہت بڑے بنتے ہیں آگے جا کر. یہ بھی یتیم تھی، ماں کے پیٹ میں تھی، عمران کا انتقال ہو گیا. اب ماں اور یہ مریم، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی والدہ، یہاں بھی یتیم یہ بھی یتیم. دیکھو دونوں کیسے بنے کہ مریم کیسے بنی، پوری صورت آ گئی قرآن کی، پورا قصہ. ان کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور غیر شعوری طور پر، غیر فطری طور پر، اور پوری شریعت ان کی چلی. یہ عیسائی یہ جتنے گورے ہیں، یہ امریکہ میں گورے ہو یا سوئٹزرلینڈ میں ہو یا یورپ میں ہو، یہ سب انہوں کے ماننے والے ہیں. سب اگر کہ وہ مذہب ختم ہو گیا ان کا، لیکن ایک زمانے تک رہا تو صحیح. تو یہ مریم جو پیدا ہوئی، اب کیا کروں، باپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھانی ہے. اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا ہی تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، اب کیا کرے. تو اس زمانے میں بھی قرآن ڈالیں گے، مشرکین مکہ بھی قرآن ڈالتے تھے، لیکن ان کے قرآن ڈالنے کی ترتیب الگ ہوتی تھی. اور یہاں یہ یہود نصارہ یہ بھی قرآن ڈالتے تھے، ان کی قرآن ڈالنے کی ترتیب الگ ہوتی تھی. تو قرآن میں ان کے قرآن ڈالنے کی ترتیب اللہ نے بیان کی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پیارے نبی جی، یہ قصہ جو بیان کرتا ہوں میں آپ کو وہاں پر تھے بھی نہیں، یعنی حضور تو تھے نہیں وہاں. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. یہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، آپ تو تھے نہیں، لیکن میں آپ کو قصہ، اللہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو قصہ بتا رہا ہوں تاکہ ابھی یہودیوں کو بتاوے، ان کو بھی بتانی ہے اپنے قصے. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہے ساری. اب مریم علیہ السلام تھوڑی سی بھی جب تک ماں کا دودھ نہیں پی لیتی تب تک تو ماں کے پاس رہے گی. اب جہاں تھوڑی سی بڑی ہوئی، 2 سال کی، 2.5 سال کی، 3 سال کی، الگ الگ روایتیں، یہ لے کر بیت المقدس پہنچی. بھائی یہ تو وقف ہے، میں نے منت مانی. تو سارے بیت المقدس کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے، راہب، قسیسین، علماء، فقہا، اس زمانے میں یہ بڑا مرکز شمار ہوتا تھا. سارے بڑے بڑے علماء جمع ہوئے، جمع ہو کر کہا بھائی لڑکی ہے، لڑکی کیا خدمت کرے گی، لڑکا ہو تو چلو کچھ تو کچھ کام کرے گا، بھاگے گا، دوڑے گا. یہ لڑکی بلکہ اس کو سنبھالنا ہی مشکل. تو کہا میں نے تو منت مانی ہے. اس زمانے کی منت بہت ہیوی ہوتی، بہت ہیوی. میں نے تو منت مانی ہے، میں نے تو کہا کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ جو ہوگا میں اس کو وقف کر دوں گی مرکز کے لیے. ٹھیک. اب اس راہبوں کے درمیان بات آئی کہ اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے لڑکی. زکریا علیہ السلام یہ بھی انہی لوگوں میں تھے، جتنے بھی تھے، لیکن تھے اسی علاقے میں، اسی بیت المقدس میں. تو انہوں نے کہا میں لیتا ہوں. وکفلھا زکریا. اور راہبوں نے کہا کیوں؟ یہ کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ اس کی خالہ ہے، میرا گھر بھی قریب ہے، تو میری بیوی آتی جاتی بھی رہے گی، کھانا بھی لائے گی، دیکھ ریکھ بھی رکھے گی، اور جب بڑی ہوگی تو بیت المقدس کی کوئی ذمہ داری دے دیں گے اس کو. اور راہبوں نے کہا کہ نہ. اچھا بھی پھر طے کر لو، آپ نہ کہتے ہو تو راہبوں نے کہا کہ قرآن ڈالو. یہ قرآن والی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن والی بات ہے، لیکن ان لوگوں کو قرآن کی ترتیب الگ تھی. یہ یہودی کی قرآن کی ترتیب جو قرآن میں اللہ بیان کر رہے ہیں.
قرآن ڈالو. ٹھیک ہے قرآن ڈالو. اب 25, 50, 60, 100 جو بڑے بڑے رائز تھے یہ جو ہے اپنے اپنے قلمیں لے کر آئے. اس زمانے میں تورات کو جو ہے قلم و باز کے قلم سے لکھتے تھے, تو وہ قلم ان کے یہاں بہت مقدس شمار ہوتا تھا کہ اس سے قرآن لکھا گیا. یہ اس زمانے کا قرآن تو نہیں تھا یعنی کہ اس سے جو تورات لکھی گئی ہے, اس سے انجیل لکھی گئی, وہ لوگ محفوظ کر کے رکھتے تھے حفاظت کے ساتھ. ہمارے گھر نے قلم لیا پھینک دیا بہت حفاظت کے ساتھ. جب تک مجھے میں آج کا سبق دیتا ہوں تقریباً 1108 سبق ہو گئے اور اسٹاک میں 10-12 اور ہیں. 1124 تک پہنچا ہوں اسٹاک ریکارڈ کرا کے. تو جس قلم سے نشان کرتا ہوں وہ قلم اب تک چل رہا ہے کہ وہ قلم نے ساتھ دیا ہے پر میں نے اس کے ساتھ دیا ہے. ابھی قرآن کی تفسیر شروع کر رہا ہوں تو قلم منگوائی میں نے ابھی یہاں شروع کی آپ کے یہاں سے, تو میں نے قلم جزدان میں ڈال دی. بس یہ قلم ہمیشہ رہے گا لکھنے کے لیے اور قلم نہیں, کوئی جزدان نہیں رہے گا کہ جب بھی کام کرو تو قلم سامنے آئے گا, اس سے اپنے نشان وغیرہ کرتے جاؤ آگے چلتے جاؤ. قلم بہت بڑی چیز ہے, اس لیے اللہ نے قلم کی قسم کھائی. اللہ جس چیز کی اللہ قسم کھائے گا بڑی چیز ہوگی وہ. نون والقلم وما یسطرون, قلم کی قسم. پھر قلم اللہ نے پوری ہوتا ہے اور نون والقلم وما یسطرون. تو یہ قلم کی وہ لوگ بہت حفاظت کرتے تھے, یہود نصارا بہت حفاظت کرتے تھے. اور قرآن ڈالنے کی تجویز ہوتی تھی, یہ اعلان کرتے تھے کہ چلو بھائی قرآن ڈالنا ہے اب اپنے اپنے قلم لے کر آؤ. تو سب اپنے اپنے قلم لے کر آتے تھے اور پھر سمندر یا نہر یا دریا جہاں پانی تیز بہتا ہے وہاں یہ لوگ چلے جاتے تھے اور لائن سے جو ہے آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے, کچھ یہاں کچھ یہاں. جیسے نہر ہے پانی لیتا ہے, دریا ہے سامنے نہیں سے جاتا, یا اگر آمنے سامنے کھڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے تو یہ اپنے قریب قریب سے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ نمبر ڈالتے تھے, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, یہ نمبر ڈل گئے سب کے. اور یہ کہتے تھے ڈالو قلم اپنا, تو ایک آدمی قلم ڈالتا تھا خالی ایک آدمی, سب نہیں, ایک آدمی قلم ڈالتا تھا. اب وہ جو پانی کا بہاؤ ہے اس طرف, تو ظاہر بات ہے کہ قلم اس طرف جائے گا. قلم تو بہت مشکل چیز ہے اور بات کی ہوگی, تو پانی کے بہاؤ پر جس کا قلم گیا مطلب کہ یہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں, یہ نشانی ہوتی ہے. تو ایک راہب نے ڈالا, پانی کے بہاؤ پر قلم چلا گیا. دوسرے نے ڈالا, پانی کے بہاؤ پر قلم چلا گیا. ہاں اگر کسی کا قلم الٹے بہاؤ پر جائے, پانی بہ رہا ہے اس طرف اور قلم الٹا چلا, سمجھ لو یہ اللہ کے یہاں مقبول ہے. یہ ان کی نشانی ہوتی ہے. اور یہ قرآن میں ہے, یہ تفسیر حدیثوں میں آتی ہے, لیکن یہ قلم وغیرہ کا تذکرہ یہ تذکرہ یہ قرآن میں ہے. قلم کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کاغذ اور قلم یہ دونوں امانت دار چیزیں ہیں. قلم سے جو لکھا جائے گا وہی لکھا جائے گا. یہ نہیں کہ آپ نے 5000 لکھے اور آپ کو دیکھے گا 10 لاکھ. کاغذ پر جو لکھا جائے گا وہی لکھا جائے گا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کی شادی ہوئی اور اس کی بیوی کے ہاتھ, اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی کے ہاتھ میں قلم ہے اور کاغذ ہے, تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بیوی امانت دار ہے, یہ بیوی امانت دار ہے. کاغذ پر بھی جو لکھا جائے گا وہی رہے گا, لکھیلو بن چاہے. یہ ترتیب میری کتابیں جو تیار ہوئی ہے وہ جب بھی مجھے خواب آتے تھے کہ یہ لکھو اب یہ لکھو, تو میں رات کو اٹھ کر جو نشان بنا دیتا تھا بعد میں بھول جاؤ, اس کاغذ کو دے دیا. اب ذمہ داری کاغذ کی ہے. جب بھی اپنا ذہن فارغ ہوگا کاغذ میں دیکھیں گے کہ کیا لکھا تھا میں نے, پھر اس کتابوں میں دیکھیں گے, جب کل لکھیں گے, ابھی بھول جاتا ہے.
تو سارے کے سارے راہب یہ قلم کو لے کر جو ہے کبھی بھی خواب میں قلم کو دیکھو تو ضرور کسی سے تاجر پوچھ لو. بڑی چیز. کوئی عالم ہو کا جس کو آپ جانتے ہو, جس کا آپ کا تعلق ہو, ہر ایک کا اپنا اپنا پیر الگ ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا مقتدا الگ ہوتا ہے. تو مسجد کا امام ہو, ڈھنگ کا ہو, اس کو جا کے پوچھ لو کہ اسے بار بار یہ دیکھتا ہوں کہ کیا تعلیم ہے. وہ ڈھنگ کا آدمی ہوگا تو آپ کو سمجھا دے گا, لیکن ڈھنگ کا ہونا چاہیے. آج کل ڈھنگ کے لوگ کم ملتے ہیں, یہ ڈھنگ کے لوگ بہت کم ملتے ہیں, ڈھونڈنے پڑتے ہیں. اب روایتوں میں یہ ہے کہ وہ قلم جو ڈالا تو سب کے قلم بہاؤ پر 20 میں باری آ گئی ہے تو زکریا علیہ السلام کی. تو زکریا علیہ السلام نے جو قلم ڈالا تو مخالف بہاؤ پر چلا. ارے دھمال میں دیا سب نے, چلیے یہ تو یہ چلا, مطلب کہ قبول ہے اللہ کی, مجھے دے دو. تو انہوں نے کہا نا 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 نا, پھر سے ووٹنگ ہوگی, پھر سے ڈالیں گے ووٹنگ, پھر سے ہوگی. سمجھ میں نہیں ہے, پھر سے کرو ووٹنگ. اب پھر سے قلم لائے گئے, پھر سے ڈالے, تو یہی ہوا کہ سب کے بہاؤ پر اور ان کا الٹا 3 مرتبہ کیا. تو رائٹ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. فقف فلاح زکریا, یہ قرآن میں فقف فلاح زکریا کہ یہ 3 بچی کہ زکریا کی کفالت میں آ گئی. اب حضرت زکریا علیہ السلام کھانے پینے کا انتظام کرتے ہوئے, بچی ہے کھانا آئے گا گھر سے, بیوی ان کی آئے گی, حنا تو دور رہتی ہے, ماں تو دور رہتی ہے, کبھی کبھار آئے گی, لیکن یہ تو وقف ہو گئی, وقف ہو گئی. آج اب اس کا رشتہ سب سے ختم ہو گیا. اب اپنا یعنی یہی کہ رہ کے رہے گی, یعنی اپنے دین کے کام کی رہے گی. تو کھانا لے کر آتے, جو کھانا لے کر آتے, اور وہ چھوٹا سا کمرہ تھا مریم کا, وہاں کے دیکھتے تو وہاں تو فروٹ رکھے, الگ الگ قسم کے فروٹ, اور بغیر موسم کے. آم کا موسم نہیں, آم ہے. چیکو کا موسم نہیں ہے, چیکو ہے. تو بیر کا موسم نہیں ہے, بیر ہے, اور بھرے ہوئے. زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ لکی ہذا, یہ کہاں سے آتا ہے تیرے پاس؟ ابھی تو مارکیٹ میں یہ پھل دکھائی بھی نہیں دے رہے, یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا اپنے بچپنے میں, اور جب کہ ان کی عمر تھوڑے بولنے کی وہ ہو گئی تھی, تو قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ اللہ کی طرف سے, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزے دیتا ہے. اب زکریا علیہ السلام کا دل ٹوٹا, یہاں دعا مانگی کہ اے اللہ, بغیر موسم کے تو پھل مریم کو کھلا سکتا ہے, تو میں بھی بغیر موسم کا ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, میری بیوی باز ہے, میری باز تین تھی, بیوی باز ہے, تو بغیر موسم کے جو تو پھل کھلا سکتا ہے, تو بغیر موسم کے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے, مجھے بھی اولاد دے, ان کی بھی اولاد نہیں تھی. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دل ٹوٹنے پر دعا قبول ہوتی ہے. اس وقت میں جب مریم کے پاس پھل دیکھے اور بار بار دیکھتے رہے, تو اللہ سے کہا کہ اے اللہ پاک, بغیر موسم کے تو مریم کو پھل کھلا سکتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے سے تو بھیج سکتا ہے, میں بھی بغیر موسم کا ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, ہڈیاں گل گئی ہیں, بڑھاپے میں ڈیرا ڈال دیا, قبر کا راستہ تیار ہے, قبر انتظار کر رہی ہے, کوئی امید نہیں ہے. بیوی بھی باز ہے, بیوی بھی بڑی ہو گئی, حیض بھی بند ہو گیا, یعنی بچے پیدا ہونے کے جو ہوتے اثرات وہ سارے ختم ہو گئے. بلکہ بعد میں نے کہا کہ کھیتی یہ بھی منظر, اور پانی نل جو اس میں پانی بھی نہیں. یہ عورتیں تو کھیتی ہے نا, اور مرد جو ہے نل ہے, اس لیے کھیتیاں کہا قرآن نے.
قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ عورتوں کو کھیتیاں ہیں اور آدمی یہی نہ لے تو پانی جاتا ہے، پانی پر بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر اولاد نسل بڑھتی ہے، اس طرح کو یہاں ایک کہا کہ اللہ کا کھیتی بھی منجر اور پانی میں نل بھی نہیں ہے، لیکن تو دینے پر یہ نل میں پانی بھی نہیں ہے، تو دینے پر قادر ہے۔ بس یہ جو دعا مانگی فوراً آواز آئی، فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب، فرشتوں نے آواز دی اور وہ محراب میں کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے۔ قال ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی مبارکبادی دیتا ہے، نام اللہ نے بھی رکھ دیا اور پتہ چل گیا لڑکا ہوگا۔ ایک تو بچہ پیدا ہونے کے بعد نام رکھتے ہیں، پتہ نہیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہاں جو ہے فوراً اللہ نے آسمانوں سے نام رکھ دیا یحییٰ، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ہم نے تیرے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا ہے اور ہم نے کسی کا نام رکھا ہی نہیں ہے، ہم نے ایسا اعلان نہیں کیا، تیرے لیے اعلان ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یہ قرآن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن ڈالیں گے، قرآن کیا ڈالیں گے وہ اب یہ تو مریم علیہ السلام کا قصہ تو بہت لمبا ہے اور سننا بھی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ نصارہ کی حقیقت کیا ہے۔ بھائی ہم تو ان کے ساتھ جی رہے ہیں، یہ ہمارے مسلمان کالونی جو ہے ساری کے ساتھ ان کے ساتھ جی رہے ہیں، کاروبار ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، ان کی بڑی بڑی بینکیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کی اوپر کی حقیقت کیا ہے یہ مسلمانوں کو پتہ چلنی چاہیے۔ عربوں کو پتہ ہے، عرب یہ میں نے دیکھا ان لوگوں ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے، ہم جاہل ہیں اس مسئلے وہ چوکنا ہے اس مسئلے کے اندر، کیا ان کی حقیقت کیا اوپر کی سب پتہ ان کو تاریخ ہے۔ اب تک وہ لوگ جو ہے وہ یعنی پرکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ان کو علماء کہتے رہتے ہیں، ہماری مجالس میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اور قرآن کی باتیں قرآن میں اللہ نے کھول کے بیان کی، یا اہل کتاب یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل تو سارے گزر چکے تھے، تو قرآن نے کیوں کہا تھا کہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ دیکھو وہ لوگ بگڑے تو تم ایسے مت بگڑنا، کہ میری امت ان کے نال در نال چلے گی، قدم در قدم چلے گی، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایسا بدبخت ہوگا کہ جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، تو میری امت میں بھی ایسا آدمی پیدا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کہ مسلم شریف کی حدیث بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت دھیان سے سننا، آج سبق نمبر 1108 میں وہ سبق آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت والوں سن لو، یہ حدیث مسلم شریف کی، کہ کوئی بھی ذمہ دار بنا میری امت کا دینی لائن کا یا دنیاوی لائن کا، ذمہ دار بنایا، مسجد کا متولی بنا دیا ذمہ دار دینی لائن کا، گھر کا بڑا بنا دیا وہ دنیاوی لائن کے ذمہ دار ہے، مشورے کا بڑا بنا دیا وہ دینی لائن کے ذمہ دار ہے، کسی جگہ امیر بنا دیا وہ ذمہ دار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اے اللہ میری امت کا کوئی ذمہ دار بنے، چاہے دینی معاملے کا چاہے دنیاوی معاملے کا، اگر وہ میری امت کے اوپر سختی کا معاملہ کرے تو اللہ میری بد دعا ہے کہ تو اس کو مشقت میں ڈال دے۔ یہ بد دعا دی ہوئی سارے صحابہ کے درمیان کہ میری بد دعا ہے تو اس کو مشقتوں میں ڈال دے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، عام طور سے یہ حدیث ہماری کتابوں میں آتی نہیں، اس لیے آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ حضور نے کیا کہا ہے کہ میری بد دعا ہے کہ تو اس کو مشقتوں میں ڈال دے۔ تو ایسا آدمی مشقتوں میں آ جاتا ہے،
پھر آگے کا جملہ فرمایا اور اگر میری امت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے تو اللہ میری دعا ہے کہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما. تو بنی اسرائیل کے قصہ بیان کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ آ کر پوچھتے تھے, خاص طور سے یہود آ کے پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کا کیا قصہ ہے, مریم کا کیا قصہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے نہیں وہاں یوسف علیہ السلام کے قصے میں. داؤد علیہ السلام کا کیا قصہ ہے, سلیمان علیہ السلام کا کیا قصہ ہے, کیونکہ یہ تو سب بنی اسرائیل میں سے گزرے ہیں اوپر. یہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کو اٹھائے جانے کے تقریباً 500-600 سال تک وہی نہیں آئی زمین پر, وہی کھانا بند ہو گیا, جال پھیل گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نور چمکا ساری دنیا میں. تو یہ سارے کے سارے اٹھے اور آپ اٹھ کر اگر پوچھتے تھے تو وہ یوسف کا کیا قصہ ہے, وہ مریم کا کیا قصہ ہے, وہ اصحاب کہف کا کیا قصہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھائی مجھے تو پتا نہیں ہے, تم انتظار کرو, آسمان سے خبر آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ پوری سورہ کہف نازل کر. یہ قصہ ہے یوسف کا, یہ قصہ ہے مریم کا, یہ قصہ ہے داؤد علیہ السلام کا, یہ قصہ ہے نرمی. یہ قصے اللہ نے قرآن میں بیان کیے. کبھی کبھی میرے دل میں بات آتی ہے, میں اپنے دل کی بات کہتا ہوں کہ میں پورے قرآن کی تفسیر نہ کر سکوں. بڑھاپا آ گیا, آدمی کمزور ہو جاتا ہے, بڑھاپے میں محنت نہیں کر سکتا. کم سے کم نبیوں کے قصے آنے چاہیے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبیوں کے قصے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم نے بار بار سنا بڑوں سے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانوں میں نبیوں کے قصے کے علاوہ کوئی قصہ بیان ہی نہیں کرتے. نبیوں کی دعوت, نبیوں کے قصے بیان کرتے تھے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو انہوں نے نبیوں کے قصے کم کیے اور صحابہ کے قصے بیان کرنے شروع کیے. اس پر آئے تو صحابہ لکھی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ. پھر مولانا امام نصیر صاحب کا دور آیا تو ہمارے والد صاحب جو ہے وہ عام طور سے مجموعے میں بیانات ہوتے تھے تو ابا دونوں کو لے کے چلتے تھے. تو ابا کبھی کبھار مجھے کہتے تھے کہ یونس میری بڑی تمنا ہے کہ نبیوں کے قصے اگر جو ہے کوئی ڈھنگ سے آسانی سے مریم کا نام لے, مریم کا نام لے تو پورا مریم کا قصہ لے. یوسف علیہ السلام کو نام لے تو مجھے شوق پیدا ہوا تو میں خالی ایک قصہ تو بیان کر سکا یوسف علیہ السلام کا. میں نام کے وجہ سے پورا قصہ میں نے بیان کیا ایک ساتھ. 2 سال تک وہ قصہ چلا تھا, 2 رمضان. تو یہ نبیوں کے قصے یہ آدمی کو سننے چاہیے, پڑھنے چاہیے. یہ ہمارا ریاض القرآن آیا ہے, آپ خالی نبیوں کے قصے آسان میں نے کر دیا, وہ کل پڑھنا شروع کرو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یوسف علیہ السلام کا کیا قصہ ہے. تو یہ 2 چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا تو کوئی بھی نہیں, وہ بھی پسند نہیں ہوتی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کام کیسا لیا. تو اب میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ اگر رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا قرآن ڈالا گیا. قرآن, یہ ذہن میں رکھنا کہ قرآن یہ بھی پرانی شریعتوں کی ایک چیز ہے جو ہم میں چل رہی ہے. بس ہم تو اتنی ایک بات کہتے ہیں, اپنے دین پر چلنے کی آدمی کوشش کریں. زیادہ وہ عالم بننا نہیں ہے اور ہر آدمی چیزیں بیان بھی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ کتابوں کے مطالعے کرنے ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں سارے قصوں کا خلاصہ ایک ہی بات کہ اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو, وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دیں. زیادہ ادھڑ بن میں پڑھنا نہیں, اللہ کے احکامات کو پورا کرنا, نمازوں کا اہتمام کرنا, قرآن شریف کی تلاوت کرنا. بقیہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو پوری کریں گے.